السلام علیکم. سب سے پہلے میں انجمن تقدیس ادب USA کی جانب سے سپر ورک کے صدر جناب آفتاب ضیاء صاحب، ارشد صاحب اور محترمہ میں آپ کا نام بھول رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، بشرا صاحبہ، آپ لوگوں کا تمام کا شکر گزار ہوں. آپ کے تمام ساتھیوں کا، مامنین کا، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور جن کی کوشش سے گلہائے صدرنگ کی رونمائی کا انعقاد جو ہے ممکن ہو سکا. آپ تمام خواتین و حضرات، آپ کی آمد کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک مختصر سا تعارف انجمن تقدیس ادب کے بارے میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ ہیوسٹن کی واحد نمائندہ ادبی تنظیم ہے جو نہ صرف ماہانہ ادبی نشست کا اہتمام کرتی ہے بلکہ عالمی سطح کے حامل مشاعرے بھی منعقد کراتی ہے، جس میں پاکستان، انڈیا اور امریکہ کی اسٹیٹ سے بھی ہم سینئر اساتذہ کو مدعو کرتے ہیں. انجمن تقدیس ادب کے سر یہ سہرا بھی جاتا ہے کہ اسے ہمیشہ نئے لکھنے والوں کو نہ صرف مواقع عطا کیے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. آج کی اس تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ سے جو تنظیم کے اراکین تشریف لائے ہیں ان میں سر فہرست جناب ایاز مفتی صاحب جو اس تنظیم کے روح رواں ہیں اور جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز بھی ہیں. ان کی ادبی کاوشیں قابل ستائش ہیں. ان کی اردو ادب کے لیے بے پناہ خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. اردو ادب کا ایک اور بڑا نام خالد خواجہ صاحب جو آج ہمارے درمیان ہیں، یہ بھی امریکہ سے تشریف لائے ہیں. ہماری تنظیم کی دو شاعرہ محترمہ ترنم شبیر صاحبہ جو نشر و اشاعت کی سیکرٹری بھی ہیں، آپ کے توجہ کی، اور محترمہ شاہ گل بھی یہاں موجود ہیں، یہ بھی امریکہ تشریف لائیں گے. جناب آج سے تقریباً برس قبل 1 سال پہلے کی بات ہے، ایاز مفتی نے نئی ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اپنے والد مرحوم جناب عبدالستار مفتی کے نام آن لائن طرحی مشاعروں کی داغ پہ ڈالی جو مہینے میں 2 بار ہوتا ہے، جسے ایاز مفتی کنڈکٹ کرتے ہیں اور ان کی معاملات الطاف بخاری جو کہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، رانا نوشاد اور ترنم شبیر کرتے ہیں. ایاز مفتی نے بے انتہا محنت اور جافشانی سے طرحی مشاعروں کی میں جو جن شاعروں نے حصہ لیا ان کی غزلوں کو اکٹھا کر کے ایک کتابی صورت میں گلہائے، جو یہاں سامنے موجود ہے آپ کے، گلہائے صدرنگ کے نام سے ایک ایسا گلدستہ تیار کیا جو ادب کی تاریخ میں ہمیشہ مہکتا رہے گا. اس کتاب کی اشاعت کے تمام اخراجات ہیوسٹن میں رہنے والے شاعروں نے برداشت کیے.